ہوگا کہ پارلیمنٹ لاجز کے میں ایک پولیس نے حملہ کیا تھا اور ہمارے معزز سینیٹرز اور ایم این ایز کے ساتھ تشدد ہوا تھا اور اس وقت پروٹیسٹ ہوا اور ایک ہی رات کے اندر سب واپس آ گئے، ممبرز بھی واپس آ گئے، ورکرز بھی واپس آ گئے۔ تو اس حالات کے پیش نظر کچھ ہمارے اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ ہاؤس میں ہمیں رکھا جائے، تو وہ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پریکٹس وہ وہاں ہیں۔ ہمارا فوکس یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے، اور جب پرائم منسٹر جائے گا تو نیچرلی جو میجورٹی پارٹی ہے ہم ان کو آفر کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان کی دھمکیوں میں آ جائیں گے اور ہم اپالوجیٹک ہوں گے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں دا رول آف دی بار کونسل کہ وہ از خود انہوں نے بار ایسوسیشن کا جو صدر ہیں پاکستان بار ایسوسیشن کے، وہ بھون صاحب، وہ خود انہوں نے میٹنگ کی ہے اور جو یہ خدشات تھے انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم صرف چاہتے ہیں فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز۔ دیکھیں، ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں، تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے، ڈس انفارمیشن۔ دیکھیں، سیف کسٹڈی کا کیا مطلب ہوا کہ یرغمال ہے؟ آپ نے تو سوال کیا کہ وہ یرغمال ہیں، تو یہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم ان ڈیموکریٹک ایکٹ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل ہسٹری ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے، آئین کے لیے اور رول آف لاء کے لیے، اور انہوں نے طویل جنگ لڑی ہے اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں کسی اور کی نہیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مجھے ہٹایا گیا تھا وہ عدلیہ کی طرف سے ہٹایا گیا تھا، وہ کوئی عدم اعتماد کی وجہ سے میں نہیں ہٹا تھا، اور عدلیہ کا ہم پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور ان کے ہٹنے کے باوجود بھی عدلیہ نے جب مجھے ہٹایا تو جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں شامل ہوا، میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اس لیے جو عدم اعتماد جو ہے یہ پیورلی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کے اندر کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی جب عدم اعتماد ہوگا تو پھر تمام پولیٹیکل فورسز جو ہماری پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی، اے این پی، جماعت اسلامی، باقی دوسری جماعتیں مل کے پھر آگے کا لائحہ عمل مرتب کریں۔ دیکھیں، ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ہماری دلچسپی میں نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ان کی پالیسیز سے نالاں ہیں، اور ان کی پالیسیز کی نالاں ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے، تو آپ خود سوچ رہے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا، تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا، جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں، وہ 27 فیبرری کو ہم نے شروع کیا، اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جس دن بلاول بھٹو اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے تھے تو اس وقت اسی ہی دن وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی۔ نمبر 2، جو پی ڈی ایم کی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، اور یہ ان کا ڈیسیجن تھا پرائر ٹو دا ڈیسیجن آف عمران خان صاحب۔ تو اس لیے جو ان کا ڈیسیجن تھا
انہوں نے 23 کا جو کال دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے گوادر ہے یا بلوچستان ہے یا کراچی ہے تو وہاں سے قافلے روانہ ہو جائیں گے 23 کو، بٹ فار دا رسپیکٹ آف دا OIC جو ہو رہا ہے اور وہ ہمارے مہمان ہیں، قابل قدر ہیں، ہم ان کا ویلکم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم 2 دن آگے کر لیں گے تاکہ ان کو انکنوینئنس نہ ہو، تو لہٰذا ہمارا کوئی تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی برملا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرتی۔ جب ہم نے شروع کیا تھا عوام مارچ فرام کراچی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا شارٹ مارچ PTI نے شروع کر دیا فرام گھوٹکی، تو یہ وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے اور نہ آگے ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر ایک ریلی نکالنی ہم نے یا پروٹیسٹ کرنا ہے یا PDM نے پروٹیسٹ کرنا ہے، جو ان کا طے شدہ پروگرام ہے، اس کو اگر ڈسٹرب کرنے کی وہ کوشش کریں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصادم کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو عدم اعتماد ہوتا ہے اپوزیشن کو 172 ممبرز شو کرنے، اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اتنا ڈیلے نہ کرتا اور میں پہلے ہی روز شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں 172 ممبرز پرائم منسٹر ہاؤس میں شو کر دیتا آپ کو، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ ان کے پاس 172 نہیں ہیں۔ جب میں الیکشن جیتا تھا مجھے ملے تھے 169 ووٹس اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے، تو دیٹ مینز آئی کراس دا گولڈن فگر 172۔ دیکھیں، وہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، سندھ ہاؤس ہے، اس کی اپنی ڈومین ہے اور ان کی پرمیشن ہے ان کی سیکیورٹی کی، تو اس قسم کا اگر ان کو خدشات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے کہ ہمارے پاس فگر پورے نہیں ہیں، اور اس لیے وہ لانگ مارچ کا جو انہوں نے بتایا کہ جلسہ عام ہم کریں گے، تو اور یہ بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ اسی کراؤڈ میں سے اراکین جو ہیں وہ گزریں گے اور اسی ہی کراؤڈ میں سے واپس جائیں گے، تو کس طریقے سے جائیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہوئی ہے، غیر آئینی بات ہے کہ آپ ایک منتخب نمائندوں کو تھریٹ کریں اور دوسری طرف ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہمارے ہی ممبر اور ہمیں ووٹ کریں۔ اب کل جو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کسی آنریبل منسٹر کا سنا تو وہ کہہ رہے تھے جیسے کبوتر نہیں ہوتے ان کو ہم ان کی کیج کے اندر بند کر دیں گے، تو یہ بھی اپنے اراکین کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو کم از کم ہمارا اپوزیشن تو ہمیں تو اب بے شک گالیاں دیں، جو کریں وہ کر رہے ہیں آپ آلریڈی، مگر اپنوں کو تو بخش دیں، اپنوں کے اوپر بھی اگر آپ شک کریں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ چلایا جا رہا ہے، ایسے ایسے نام آئیں گے آپ کے سامنے جو بہت بڑے بڑے لوگ، بڑا دولت مند لوگ اور ہم سے بڑے لوگ جو ہوں گے وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ دیکھیں، اسپیکر کا جو رول ہے، میں اسپیکر رہا ہوں، آپ یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے کنڈکٹ کو جانتے ہوں گے، اسپیکر کا رول ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اسپیکر کا رول نہیں ہے کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ۔ جب میں اسپیکر تھا، میں نے اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی ان کو میں ملنے نہیں جاتا تھا، میں نیوٹرل تھا پورا، اور وہ میرے آفس میں آیا کرتی تھیں، تو دیٹ واز دا ہائیسٹ رسپیکٹ شی گیو ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان۔ اب آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا کانڈکٹ ہو یا اسپیکر کا کانڈکٹ ہو، وہ ابھی بھی آپ کمپین کر رہے ہیں، دونوں طرف سے کمپین ہو رہی ہے، کبھی سنجرانی صاحب کمپین کر رہے ہیں، کبھی اسپیکر کمپین کر رہے ہیں، جو کہ ان کا رول بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو ویسٹ منسٹر سسٹم کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم ہیں، اور وہاں کے جو اسپیکر ہیں لیڈی بوتھ رائٹ تھیں، 2 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی اسپیکر، مگر فرام دی اپوزیشن۔ کنڈکٹ آف دا اسپیکر از سو انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپوزیشن والے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ اسپیکر شوڈ بیکم پارٹی ٹو دا گورنمنٹ۔ وہ تو پہلے کیوں شروع کر دیا انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا کہنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن صحیح نہیں ہے،
تو اب وہ ابھی سے کہنا شروع کر دیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا شروع سے ہی وہ الیکشن کرا دیتے اور اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے، اور ابھی تک ان کو چاہیے کہ وہ 172 ممبر صرف آپ کو شو کر دیں، 10 لاکھ لوگوں کو نہ دکھائیں آپ۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ کے جانے سے حکومت نہیں ٹوٹتی، پرائم منسٹر کے جانے سے حکومت گرتی ہے، تو اس لیے بڑا لاجک ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد لائیں گے وزیر اعظم کے بعد؟ دیکھیں میرا ایشو جو ہے دیٹ از سبجیکٹس بیفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ میں ان کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو، چونکہ میرا خیال ہے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے آج انہوں نے میری ایکسیپٹ کی ہے جو ہم نے درخواست دی ہے۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہم کیوں نہیں کر رہے چیئرمین سینٹ کے خلاف۔ میں نے اس کا واضح جواب دیا کہ اس کے گرنے سے حکومت نہیں گرتی، اور دوسرا ہم آپ کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے، وہ تو ہم اپوزیشن جو متفقہ فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا۔ تو جو ہمارے پاس کوئی درخواست آئی وہ اراکین کی جو کہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ میاں صاحب وہ پرائم منسٹر کبھی نہیں سوچیں گے کہ وہ ہمیں درخواست دیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھیں، تو اگر درخواست آئے اگر ان کی تو ہم غور کریں گے۔ دیکھیں ہمارے مختلف پارٹیز کے ساتھ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات ہوئی، اس میں میں شامل تھا، اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، چونکہ میں خود بیچ میں بیٹھا تھا، تو ان کے جو بھی مطالبات تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے منوان وہ قبول کر لیے۔ تو باقی جو دیکھیں انہوں نے ان رائٹنگ جو ان کی کوئی پوائنٹس تھیں انہوں نے رائٹنگ دی تھی، اور ان رائٹنگ زرداری صاحب نے بھی اس کو دیکھا، چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس کو دیکھا، اور ہم سب نے دیکھا، اور وی ایکسیپٹڈ آل دیئر ڈیمانڈس۔ یہ بتائیں یہ کوئی سیکرٹ بیلٹ ہوگا کہ وہ لوگ آئیں گے اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیں گے؟ جو آئے گا وہ آپ، اللہ کرے کہ آپ کو اجازت ہو کہ گیلری میں آپ بیٹھ سکیں، تو اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی پکڑ کر نہیں لے جائے گا، وہ خود ہی ووٹ دیں۔ نہیں، جب وہ خود ووٹ دینے آئیں گے تو اغوا کیسے ہوں گے؟ عدم اعتماد جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوتی۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو اس کی سپیچ آپ نکلوائیں، آپ کے پاس ہے، انہوں نے کتنی تحمل کے ساتھ اپوزیشن سے درخواست کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلتا رہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ill will نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایسے لیڈر چاہیے ہمیں۔ دیکھیں یہ مجھے بتائیں کہ اگر آن دا فلور آف دا ہاؤس اگر کوئی گورنمنٹ کے لوگ ان کی پالیسی سے ڈفر کر کے سپیچ کر کے اور آپ کو ووٹ اگر دیں گے تو پھر یہ ضمیر کی آواز ہوگی یا کیا ہوگا؟